ناول حشرات الارض مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 7 فکر نہ کریں آپ کے گھر کے کسی فرد کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس ایک ضروری سرکاری مسئلہ ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ پورا تعاون کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں انٹیلیجنس کیا کر سکتی ہے یہ آپ بھی بہتر طور پر جانتے ہوں گے۔ عمران کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ خشک ہو گیا تھا۔ اوہ، میں سمجھتا ہوں جناب، میں آپ سے مکمل تعاون کروں گا، ارشد عوان نے اس بار قدر سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ گھر میں جتنے ملازم ہیں انہیں یہاں بلا لیجیے، عمران نے کہا۔ جی بہتر، ارشد عوان نے کہا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ وہ باوردی دربان جو عمران اور صفدر کو اپنے ساتھ لایا تھا کے علاوہ 2 مرد اور 2 ادھیڑ عمر عورتیں بھی تھیں۔ سب ملازموں کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ گھر میں یہی ملازم ہیں اور کوئی نہیں، ارشد عوان نے کہا۔ میں نے ایک کیپسول کی ان سے شناخت کرانی ہے اور بس، عمران نے کہا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک چھوٹا سا نیلے رنگ کا کیپسول نکال لیا۔ صفدر کیپسول دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ عمران انہیں بے ہوش کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے فوراً ہی سانس روک لیا۔ اسی لمحے عمران نے کیپسول سامنے قالین پر دے مارا۔ دوسرے لمحے تمام ملازم ٹیڑھے میڑھے انداز میں وہیں قالین پر ہی ڈھیر ہو گئے، جبکہ ارشد عوان کی گردن بھی ڈھلک گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے جب عمران نے 20 تک گنتی کے بعد ہی رکا ہوا سانس باہر نکالا اور پھر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، صفدر بھی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ آؤ صفدر، اب ذرا اطمینان سے کام ہوگا، ہمیں اوپر والی منزل پر جانا ہوگا، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے اس کی پیروی کی۔ اوپر والی منزل کی سیڑھیاں برآمدے میں ہی تھی، اس لیے جلد ہی وہ اوپر والی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک کھڑکی سے کوٹھی نمبر 12 کا سامنے والا اندرونی حصہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ برآمدے میں غیر ملکی کھڑے تھے، ان کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھی، لیکن وہ سب آپس میں بڑے اطمینان بھرے انداز میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ پورچ میں سیاہ رنگ کی ایک کار کھڑی تھی، رینگلر ویگن وہاں موجود نہ تھی۔ عمران نے جیب سے وہ بند پیکٹ نکالا جو اس نے کار کی سائیڈ سیٹ کے نیچے سے اٹھا کر جیب میں رکھا تھا۔ پیکٹ کو اس نے کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹا لیکن چپٹا سا پستول موجود تھا، جس کی نال کارک نما کسی چیز سے بند تھی۔ یہ ارکینیم پسٹل ہے، ہو سکتا ہے لوگوں نے اپنے اس ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے سائنسی آلات نصب کر رکھے ہوں۔ ارکینیم ریز میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ بیک وقت ہر قسم کی مشینری کو نہ صرف جام کر دیتی ہے بلکہ 2000 گز کی رینج میں موجود ہر جاندار کو بھی مکمل طور پر بے حس کر دیتی ہے۔ یہ پستول سردابا نے میری فرمائش پر ایجاد کیا ہے، چونکہ یہ ریز یہاں بھی حد مہنگی پڑتی ہے، اس لیے فی الحال ایک ہی پیس بنایا گیا ہے۔ عمران نے پیکٹ کھولتے ہوئے صفدر کو تفصیل بتائی اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ عمران نے ہاتھ کھڑکی سے ذرا باہر نکالا اور پھر پستول کا رخ کوٹھی نمبر 12 کے اندرونی برآمدے کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ ہی پستول کی نالی پر موجود کارک بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا کوٹھی نمبر 12 کے برآمدے کے سامنے زمین پر جا گرا اور نیچے گرتی اس میں سے نارنجی رنگ کا ایک شعلہ نکلا اور غائب ہو گیا۔ برآمدے میں کھڑے 4 مسلح افراد کارک کے زمین پر گرنے کی آواز سے چونک کر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ پھر وہ اس طرح غیر قدرتی انداز میں ہی کھڑے رہ گئے۔ آؤ اب اطمینان سے اندر کی تلاشی لی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے ٹائیگر بھی اندر موجود ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پستول کو جیب میں ڈال کر وہ تیزی سے مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ بیک وقت 2 سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے پہنچا۔ صفدر بھی اس کی پیروی کر رہا تھا۔ اوہ، تم یہیں رکو، بلکہ اوپر والی منزل میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ انجینئر واپس آ جائے، اسے کور کر لینا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میری عمارت کے اندر ہونے پر ان کا کوئی آدمی پھاٹک پر آ جائے تو مجھے واش ٹرانسمیٹر پر مطلع کر دینا۔ عمران نے یک لک چونک کر کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ کوٹھیوں کے درمیانی دیوار کوئی زیادہ اونچی نہ تھی، اس لیے عمران چند ہی لمحوں میں اسے کراس کر کے کوٹھی نمبر 12 میں پہنچ گیا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت کے اندر داخل ہوا۔ درمیانی راہداری میں کمروں کے دروازے تھے، جن میں سے باقی دروازے تو بند تھے، البتہ ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے روشنی نکل کر باہر راہداری میں پڑ رہی تھی۔ عمران کو معلوم تھا کہ اندر اگر کوئی موجود بھی ہوگا تو وہ یقیناً ارکینیم ریز کی وجہ سے بے حس ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں رک کر اس نے کمرے کے اندر دیکھا۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر کوئی موجود نہ تھا۔ عمران دروازہ کراس کر کے تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ یک لک سٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی ناک سے کوئی چیز ٹکرائی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ٹائیگر درخت پر بیٹھا دوربین سے کوٹھی کو چیک کر رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی اس کی کان پٹی سے ٹکرائی اور ٹائیگر کے ذہن میں یک لک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ابھی وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ذہن پر تاریک
چادر پھیلتی چلی گئی۔ پھر جیسے اندھیرے میں کوئی جگنو چمکتا ہے اس طرح اس کے ذہن پر چھائے ہوئے گمبھیر اندھیرے میں روشنی چمکی، اور اس کے بعد یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کے تمام احساسات بھی بیدار ہو گئے۔ اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے حلق سے لاشعوری طور پر ایک طویل سانس نکل گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لوہے کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو لوہے کی اس کرسی کے ساتھ کلپ کر دیے گئے تھے۔ اس کے دونوں پیر بھی اس طرح کرسی کے پایوں کے ساتھ کلپڈ تھے اور کرسی زمین میں نصب تھی۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا، کرسی اس کمرے کی آخری دیوار کے ساتھ تھی۔ ٹائیگر نے گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھا تو دونوں طرف دو ایسی ہی اور کرسیاں بھی موجود تھی، لیکن وہ خالی تھی۔ کمرے میں ان کرسیوں کے علاوہ اور کوئی فرنیچر نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ سامنے والی دیوار میں تھا اور بند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے چیک کر لیا گیا ہے اور اس وقت میں ایس بی کے قبضے میں ہوں، ٹائیگر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک گھٹے ہوئے جسم اور پستہ قد کا غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، البتہ آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس کے پیچھے دو اور غیر ملکی تھے جن کے کاندھوں سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ وہ تینوں لمبے لمبے قدم اٹھاتے ٹائیگر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آگے والا آدمی بڑے غور سے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں تول رہا ہو۔ تو تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے، اور تم نے ڈاکٹر آرنلڈ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے ڈاکٹر آرنلڈ کی کوٹھی کیسے ٹریس کر لی تھی؟ آگے والے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس؟ جناب، میں تو کوبرے کا آدمی ہوں، میرا نام ٹائیگر ہے۔ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ میں اس درخت پر بیٹھ کر اس بڑی کوٹھی کی نگرانی کروں، اور جب وہاں کوئی کار یا آدمی آئے تو میں ایک ٹرانسمیٹر پر کسی آر1 کو اس کی اطلاع کر دوں، لیکن پھر میں اچانک بھی ہوش ہو گیا۔ ٹائیگر نے انتہائی سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چارلس، میرا خیال ہے جس طرح کا سلوک انہوں نے ایرک کے ساتھ کیا اسی طرح کا سلوک اس سے بھی کرنا پڑے گا، پھر یہ اصل بات اگلے گا۔ نکالو خنجر تاکہ میں اس کے نتنے چیر دوں۔ اس آدمی نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مشین گن بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ یس باس، چارلس نے کہا اور ایک تیز دھار خنجر نکال کر اس نے باس کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھو، تم نے یا تمہارے کسی ساتھی نے ہمارے ساتھی ایرک سے پوچھ گچھ کے لیے نتنے چیر کر پیشانی کی رگ پر ضرب لگانے کا طریقہ استعمال کیا تھا، اور یہ طریقہ صرف انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہی جانتے ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں صرف 1 منٹ دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچا لو اور مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں بتانا تو تمہیں بہرحال پڑے گا ہی۔ باس نے خنجر ٹائیگر کے چہرے کی طرف اٹھاتے ہوئے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ اگر میں سچ سچ بتا دوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ٹائیگر نے یکلخت ایک اور ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ مکمل تعاون کیا تو میں تمہیں خاصی رعایت دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے ذرا سی غلط بیانی کی تو پھر تمہارا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا۔ باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے تو میں نے تمہارے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میری بہرحال اس قدر اہمیت نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ کوئی عذاب سہتا رہوں۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا نام واقعی ٹائیگر ہے اور میں ایک شخص علی عمران کا ذاتی ملازم ہوں۔ علی عمران مجھے بھاری معاوضہ دیتا ہے، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ یہ علی عمران مقامی سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس کوٹھی کو اس نے کس طرح ٹریس کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ مجھے تو اس نے کال کیا اور شیش محل کالونی کے پہلے چوک پر پہنچنے کے لیے کہا۔ میں وہاں پہنچ گیا، وہ خود بھی کار میں وہاں آیا۔ اس کے بعد وہ مجھے ساتھ لیے اس بڑی کوٹھی کے عقب میں آیا۔ عقبی دیوار کے ساتھ ایک پرانا لیکن بہت اونچا درخت ہے۔ اس درخت کی مدد سے ہم دونوں کوٹھی کے عقبی طرف اترے، پھر سائڈ سے ہوتے ہوئے سامنے آئے۔ وہاں کوٹھی میں کوئی آدمی نہ تھا، صرف پھاٹک کے ساتھ کمرے میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے علی عمران کے کہنے پر اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ علی عمران ساری کوٹھی میں گھومتا رہا جبکہ میں وہیں اس کمرے میں ہی رہا۔ پھر علی عمران واپس آیا، اس نے اس آدمی کو رسیوں سے باندھا اور کرسی پر بٹھا کر اس نے خنجر کی مدد سے اس کے نتنے چیرے، پھر انگلی کا ہک بنا کر اس نے اس کی پیشانی پر ضربیں لگانی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ پوچھتا بھی رہا۔ اس آدمی نے اپنا نام ایرک بتایا۔ عمران نے اس سے تہ خانے کی تفصیلات پوچھی، پھر مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ دوبارہ کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو اس نے ہاتھوں میں سرخ رنگ کی ایک بیٹری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایرک کو دوبارہ ہوش دلایا اور دوبارہ اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ایرک نے بتایا کہ اس کا تعلق گریٹ لینڈ کی کسی تنظیم ایس بی سے ہے اور ایس بی کا چیف کوئی پیٹر نامی آدمی ہے۔ عمران اس سے مقامی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن ایرک کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے یہاں موجود ہے، اسے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں۔ اس تشدد کے دوران ایرک مر گیا تو عمران نے ٹیلی فون پر کسی سے عجیب و غریب نامانوس سی زبان میں باتیں کی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بیٹری دے کر پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی سے باہر بھیجا، پھر کھڑکی کو اندر سے بند کر کے وہ پھاٹک پر چڑھ کر باہر سڑک پر آ گیا۔ ہم دونوں بیٹری اٹھائے واپس شیش محل کالونی کے پہلے چوک پر پہنچے۔ وہاں وہ بیٹری عمران نے اپنی کار میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے اپنی کار میں سے ایک دوربین
اور فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکال کر مجھے دیا۔ ہم دونوں دوبارہ اس کوٹھی کی طرف آ گئے۔ عمران نے کچھ دور ایک گھنے درخت پر مجھے بیٹھ کر دوربین کی مدد سے نگرانی کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی کہا کہ جیسی کوٹھی کی طرف کوئی کار یا آدمی آئے میں ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کر اسے اطلاع کر دوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سڑک کی طرف کس کوٹھی کے عقب میں کار میں بیٹھ کر کوٹھی کی طرف جانے والی سڑک کو چیک کرتا رہے گا۔ میں بیٹھ گیا لیکن بہت دیر گزر گئی، کوئی نہ آیا۔ پھر اچانک سائیں کی آواز سے کوئی چیز میری کان پٹی سے ٹکرائی۔ میں ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ اب مجھے ہوش آیا تو میں یہاں موجود ہوں۔ ٹائیگر نے پوری تفصیل بتا دی۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو۔ بہرحال اس عمران کولیا اور جسم بتاؤ، اس باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے پوری تفصیل سے عمران کولیا اور اس کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ اوہ، یہی آدمی پرنس آف ڈھمپ کے روپ میں ڈاکٹر جان ہیملس سے ملا تھا، باس نے چونک کر کہا۔ ہاں، عمران اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپ بھی کہلواتا ہے، ٹائیگر نے آج خود اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اس کے فلیٹ میں کون کون رہتے ہیں؟ باس نے پوچھا۔ اپنے باورچی سلمان کے ساتھ وہ اکیلا رہتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ فلیٹ پر فون تو ہوگا، اس کا نمبر بتاؤ، باس نے پوچھا اور ٹائیگر نے نمبر بھی بتا دیا۔ ابھی تمہاری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، اگر تم واقعی اس کے ملازم ہو تو اس کا باورچی تمہیں لازماً پہچانتا ہوگا، باس نے کہا۔ ہاں بالکل جانتا ہے، ٹائیگر نے اس بات میں سارے لاتے ہوئے جواب دیا۔ چارلس لاؤڈر وائرلیس فون یہاں لے آؤ، باس نے دوبارہ چارلس سے مخاطب ہو کر کہا اور چارلس تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا اس عمران کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ مجھے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ فری لانسر ہے اور کانٹریکٹ پر سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اگر وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہوگا تو تمہیں لازماً سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی معلوم ہوگا، باس نے کہا۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں اس کا ذاتی ملازم ہوں، میرا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، مجھ سے وہ صرف نگرانی اور زیر زمین دنیا کے کسی فرد کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ مجھ سے کام نہیں لیتا، اس لیے مجھے اس کی باقی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ٹائیگر نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے چارلس ایک وائرلیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ نمبر پریس کر کے اس کے کان سے لگا دو اور اس کا لاؤڈر بھی آن کر دو، باس نے چارلس سے کہا اور چارلس نے وہی نمبر پریس کیا جو ٹائیگر نے عمران کے بتائے تھے اور پھر فون پیس ٹائیگر کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو، کون ہے؟ ریسیور سے سلمان کی آواز سنائی دی۔ سلمان، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، عمران صاحب موجود ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، وہ دوپہر سے گئے ہوئے ہیں اور تم تو جانتے ہو کہ وہ بتا کر نہیں جاتے، دوسری طرف سے سلمان نے جواب دیا۔ اچھا، میں پھر فون کر لوں گا، ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ چارلس نے فون پیس اس کے کان سے ہٹا کر آف کر دیا۔ اوکے، یہ تو تصدیق ہوگی کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ تم غیر اہم آدمی ہو، اس لیے تمہیں مزید زندہ رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوگا۔ چارلس، اسے گولیوں سے اڑا دو، اب ہم نے عمران کے فلیٹ کی نگرانی کرنی ہے تاکہ اسے پکڑا جا سکے، باس نے پیچھے ہٹتے ہوئے چارلس سے مخاطب ہو کر کہا اور خود تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یس باس، چارلس نے کہا، پھر اس نے ہاتھ پہ پکڑا وائرلیس فون پیس اپنے ساتھی کو پکڑا دیا اور خود اس نے کاندھے سے لگی ہوئی مشین گن اتار کر ہاتھوں میں لے لی، اس کا ساتھی بھی فون پیس لے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی کیونکہ اسے جس انداز میں لوہے کرسی کے ساتھ کلپ کیا گیا تھا اس طرح وہ مکمل بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ تو یہ سوچ کر بتایا تھا کہ اس طرح یہ لوگ اسے فوری طور پر نہ ماریں گے اور وہ کچھ مہلت مل جانے پر آزادی کی کوئی ترکیب سوچے گا، لیکن یہ لوگ تو انتہائی سرد محرانہ انداز میں اس پر گولیوں کی بارش کرنے والے تھے۔ سنو چارلس، صرف میری ایک بات سن لو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے جو چاہے کر لینا، ٹائیگر نے تیز لہجے میں چارلس سے کہا۔ سوری مسٹر ٹائیگر، باس کا حکم فائنل ہے، اس پر ہر صورت میں عمل درآمد ہونا ہے، چارلس نے پیچھے ہٹ کر مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران اس کے ساتھی کمرے سے جا چکے تھے۔ میں نے تمہیں حکم پر عمل درآمد سے تو نہیں روکا، میں تو ویسے بھی بے بس ہوں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم چاہو تو میری بات سننے کے بعد بھی مشین گن کا ٹریگر دبا سکتے ہو، لیکن اگر تم میری بات سن لو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ٹائیگر نے لہجے کو سنجیدگی کے ساتھ قدرے پر اصرار بناتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے دروازے پر جا کر دیکھ لو، تمہارے ساتھی تو وہاں موجود نہیں ہے، میں تمہیں ایک عام ترین بات بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس بات کی وجہ سے تم خود باس بن جاؤ، ٹائیگر نے کہا اور چارلس بے اختیار کہہ کر مار کر راس پڑا۔ تم باقی کوئی عام سے ملازم نما آدمی ہو، تم نے ہماری تنظیم ایس بی کو بھی کوئی عام سی مجرم تنظیم سمجھ رکھا ہے، بہرحال بتاؤ کیا بات ہے، اور سنو، وقت ضائع کر کے تم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، چارلس نے دروازے کی طرف جانے کی بجائے ہلکا سا کہکا مارتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر میرے قریب آ جاؤ، ڈرو نہیں، میں تو بندھا ہوا ہوں،
टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा, मैं चार्ल्स और तुम जैसे आदमी से डरूंगा? तुम मुझे जानते नहीं, इसलिए तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकल गई है। बहरहाल बताओ क्या कहना चाहते हो? चार्ल्स ने कदम बढ़ाकर टाइगर के करीब आते हुए कहा, जब तुमने मुझे मारना ही है तो फिर क्या ज़रूरत है बात बताने की? ठीक है, मार डालो मुझे। अगर बाद में तुम्हें इस बात का इल्म हुआ तो शायद सारी उम्र ही पछताते रहो। ओके, मार दो। टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा, तो तुम अब बाकायदा ड्रामा करने लगे हो। सुनो, अगर कोई आम बात है तो बता दो, मैं बॉस से कहकर तुम्हारे लिए कुछ रियायतें हासिल कर लूँगा। चार्ल्स टाइगर के नफसियाती दाव में आ ही गया। तुम्हारे इस बॉस का नाम पीटर है? टाइगर ने कहा। हाँ, क्यों? चार्ल्स ने चौंक कर पूछा। तो इसके अलावा कोई चीफ भी है जिसका नाम ग्राहम है? टाइगर ने एरक की बताई हुई बातें ज़हन में रखते हुए कहा। हाँ, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? चार्ल्स के चेहरे पर इस बार इंतहाई हैरत के तासुरात नमूदार हो गए थे। सुनो, तुम्हारे इस चीफ ग्राहम के खिलाफ इमरान ने एक प्लान बनाया है। ये प्लान ऐसा है कि तुम्हारा चीफ खुद ही इमरान के जाल में फंस जाएगा। अगर तुम मुझे गोली ना मारने का वादा करो तो मैं तुम्हें वो प्लान बता सकता हूँ, और ना सिर्फ प्लान बता सकता हूँ बल्कि एक ऐसा काम भी कर सकता हूँ कि तुम इस प्लान के खिलाफ काम करके पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के आदमी को भी पकड़ सकते हो। टाइगर ने इंतहाई संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा, ओह, ये तो वाकई इंतहाई आम बात है, लेकिन चीफ के बारे में तो बॉस पीटर को भी इल्म नहीं कि वो कहाँ है। चीफ तो हमेशा खुफिया रहते हैं, उससे रब्ता का सिर्फ ट्रांसमीटर या फ़ोन पर ही होता है। चार्ल्स ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, सुनो, तुम्हारे चीफ ग्राहम ने इस कोठी में डॉक्टर आर्नल्ड से बात की थी ट्रांसमीटर पर, और जवाब में इमरान ने डॉक्टर आर्नल्ड के लहजे में उससे बात करते हुए उसे कहा था कि मशीन में ख़राबी हो गई है जो 1.5 घंटे में दुरुस्त होगी। चुनाचा तुम्हारा चीफ मुतमिन हो गया, लेकिन इमरान ने वो फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली जिससे तुम्हारा चीफ ट्रांसमीटर कॉल कर रहा था। फिर उसने सीक्रेट सर्विस के चीफ को उसी ट्रांसमीटर से कॉल किया और उसे कहा कि वो स्पेशल कॉशन मशीन ऑन कर दे, ताकि जैसे ही वो इस फ्रीक्वेंसी के ज़रिए चीफ के पते को ट्रेस करेगा, वो स्पेशल कॉशन मशीन को स्पेशल कॉशन दे देगा, और इस स्पेशल कॉशन के मिलती वो मशीन इस पते पर किसी खलाई सियारे से कोई मोहलक रेज इस पत्ते पर फेंक कर इस चीफ को हलाक कर देगी। टाइगर ने अजीबो गरीब कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन फ्रीक्वेंसी से वो पता कैसे ट्रेस करेगा, और इस बात के बताने से हमें क्या फ़ायदा होगा? चार्ल्स ने होंठ चबाते हुए कहा, तो तुम समझे ही नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम स्पेशल कॉशन मशीन की कारकर्दगी नहीं समझते। जाहिर है इमरान को तो पता ट्रेस करने में 2-3 रोज़ लग जाएंगे, लेकिन अगर तुम इस मशीन की मखसूस फ्रीक्वेंसी पर कॉल करके उसे कोई मसनूई पता बता दो और साथ ही स्पेशल कॉशन दे दो, तो मशीन इस पते पर मौजूद बिल्डिंग को तबाह कर देगी, और सीक्रेट सर्विस का चीफ लाजमन अपने मेंबर्स को वहाँ चेकिंग के लिए भेजेगा, जबकि तुम सारे आदमी वहाँ पहले से ही मौजूद होगे। इस तरह तुम्हारा चीफ भी बच जाएगा और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स भी तुम्हारी नज़रों में आ जाएंगे। उसके बाद तुम उन्हें गिरफ्तार कर दिए, गोलियों से उड़ा दो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी जान बचाने से मतलब है, टाइगर ने कहा। ओह, तुम भी हद गहरी बात कर रहे हो। हालांकि शक्ल सूरत से तुम इस कदर ज़हीन नहीं लगते, लेकिन वो स्पेशल कॉशन क्या है और इस मशीन की फ्रीक्वेंसी क्या है? चार्ल्स ने कहा, स्पेशल कॉशन मखसूस अंदाज की सीटी है जो उंगली मुंह में डालकर बजाई जाती है। तुम चंद लम्हों में सीख सकते हो। मैं तो बेबस ही रहूँगा अगर तुम मेरा दायां हाथ कुर्सी से आज़ाद कर दो। अब एक हाथ से तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उंगली मुंह में डालकर तुम्हें सीटी बजाना सिखाता हूँ। जब तुम मुकम्मल तौर पर उसे बजाना सीख लो तो फिर बेशक मेरा हाथ दोबारा क्लिप कर देना, टाइगर ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। तो तुम ये सारी चक्करबाजी सिर्फ अपना दायां हाथ आज़ाद कराने के लिए कर रहे हो? क्या कर लोगे एक हाथ से? तुम्हारी मुकम्मल तलाशी पहले ही ली जा चुकी है, चार्ल्स ने और चबाते हुए कहा। ठीक है, अगर ये चक्करबाजी है तो गोली मार दो मुझे। मैं जादूगर तो नहीं हूँ कि हाथ को झटका दूँ तो उंगलियों से गोलियाँ निकलने लगेंगी। मैं सिर्फ उन्हें अपने बचाने के लिए तुम्हारे चीफ की जान बचाना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ना करो, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, तुम ये हाथ भी आज़ाद करा कर देख लो, चार्ल्स ने कहा। उसने हाथों में पकड़ी मशीन गन कंधे से लटकाई, फिर टाइगर की साइड में खड़े होकर उसने साइड क्लिप को बटन दबाया तो हथकड़ी नुमा राड खोलकर साइडों में हो गया और टाइगर का हाथ आज़ाद हो गया। चार्ल्स क्लिप दबाकर तेजी से पीछे हटने ही लगा था कि अकलक चीखता हुआ घूम कर टाइगर की झोली में आ बैठा। टाइगर ने बिजली की तेज़ी से उसका बाजू पकड़कर उसे घुमाकर अपने ऊपर फेंक दिया था। फिर जैसे ही चार्ल्स उसकी झोली में आ गिरा, टाइगर का बाजू उसकी गर्दन के गिर्द घूम गया। चार्ल्स ने बिजली की सी तेज़ी से उछलकर अपने आप को छुड़ाना चाहा, लेकिन उसका इस तरह झटकने से उठना ही उसकी मौत का बायस बन गया। टाइगर ने बाजू को मखसूस अंदाज में हरकत दी थी और ज़ोरदार झटके से चार्ल्स के उठने और बाजू की हरकत और दबाव का नतीजा चार्ल्स की गर्दन टूटने के नतीजे के तौर पर सामने आया। चार्ल्स के होलक से घुटी घुटी सी आवाज़ निकली और इसके साथ ही उसका जिस्म ढीला पड़ गया और वह ख़त्म हो चुका था। टाइगर ने बाजू खोलकर उस हाथ से उसके जिस्म को आगे धकेल दिया और चार्ल्स वहीं उसके कदमों में लाश की सूरत में ढेर हो गया।
ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ کرسی کے دوسرے بازو کی سائڈ میں کر کے کلپ بٹن دبا دیا۔ کھٹاک کی آواز سے اس کا بایاں بازو بھی آزاد ہو گیا۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف جھکا اور دوسرے لمحے اس نے اپنی دونوں ٹانگیں بھی آزاد کرا لی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب تک کوئی آدمی واپس اندر تو نہ آیا تھا، لیکن ظاہر ہے کسی بھی لمحے کوئی بھی آ سکتا تھا، اسی لیے ٹائیگر نے جھک کر سب سے پہلے چارلس کی مشین گن حاصل کی، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ساری کوٹھی گھوم چکا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی، لیکن اس وقت خالی پڑی ہوئی تھی۔ پورچ میں ایک جدید ماڈل کی رینگلر جیپ موجود تھی، لیکن آدمی کوئی نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پیٹر دوسرے آدمی کے ساتھ جہاں سے جا چکا، شاید چارلس اس کوٹھی میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے بھی ٹائیگر کو کافی وقت مل گیا اور اس نے آخرکار چارلس کو اپنے ڈھب پر لا کر نہ صرف اپنی جان بچا لی بلکہ اسے ختم کر کے وہ آزاد بھی ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹائیگر کو چونکہ یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کوٹھی کس کالونی میں ہے، اس لیے وہ پھاٹک کی طرف بڑھا۔ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ باہر آیا تو کوٹھی کے ستون پر ہی سنگ مار کی پلیٹ نصب تھی، جس پر کوٹھی کا نمبر اور علاقے کا نام درج تھا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا واپس اندر آیا۔ پھاٹک کی کھڑکی اس نے اندر سے بند کی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ایک میز پر اس کی جیبوں سے نکلا ہوا سامان موجود تھا، جس میں اس کی مخصوص ٹرانسمیٹر ریسٹ واچ بھی تھی۔ ٹائیگر نے باقی سامان تو جیبوں میں ڈالا، پھر ٹرانسمیٹر واچ پر عمران کی فریکوینسی سیٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو ٹائیگر کالنگ۔ ٹرانسمیٹر آن کر کے اس نے تیز تیز لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر تک کوشش کے باوجود جب دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی تو ٹائیگر نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر اس نے ساتھ ہی میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سر میں ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس۔ دوسری طرف سے X2 کو وہی سرداور کی آواز سنائی دی اور ٹائیگر نے نگرانی کے دوران بے ہوش ہونے سے لے کر عمران کو ٹرانسمیٹر کال کرنے اور وہاں سے جواب نہ ملنے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ جس کوٹھی میں تم موجود ہو وہ کہاں ہے؟ X2 نے پوچھا۔ سر، کوٹھی نمبر 418 B بلاک، جوہر ٹاؤن، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ پہلے یہ سب کچھ چیک کر چکا تھا۔ اس پیٹر اور اس کے ساتھی کا تفصیلی حلیہ بتاؤ، X2 نے پوچھا۔ ٹائیگر نے دونوں کا تفصیلی حلیہ بتا دیا۔ تم اس کوٹھی کی مکمل تلاشی لو اور اگر کوئی اہم چیز دستیاب ہو جائے تو اسے رانا ہاؤس پہنچا دو، X2 نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھا، پھر اس نے کمرے سے تلاشی کا آغاز کر دیا۔ عمران کے جانے کے بعد صفدر کو وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی، لیکن نہ ہی عمران کی طرف سے کوئی کال آئی اور نہ ہی کوئی آدمی، تو اس نے خود عمران کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر عمران کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور کال کرنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک کالیں دینے کے باوجود دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی تو صفدر پریشان ہو گیا۔ اس نے اب خود ہی اس کوٹھی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر واچ ٹرانسمیٹر بند کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آیا۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ درمیانی دیوار کراس کر کے اصل کوٹھی میں داخل ہو چکا تھا۔ برآمدہ میں چاروں مسلح افراد اس طرح بے حس و حرکت کھڑے ہوئے تھے، البتہ ان کی آنکھیں حرکت کر رہی تھی اور ظاہر ہے ان کی نظریں صفدر پر ہی جمی ہوئی تھی، لیکن چونکہ عمران نے صفدر کو بتا دیا تھا کہ آرکینم ریز کی وجہ سے اس کے اعصاب مکمل طور پر جامد ہو چکے ہیں، اس لیے صفدر جانتا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ صفدر کو اصل پریشانی عمران کی طرف سے تھی کہ آخر عمران یہاں آنے کے بعد کال کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ عمران صاحب، صفدر نے برآمدے میں داخل ہوتی اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز کی گونج پوری کوٹھی میں پھیل گئی، لیکن کسی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا تو صفدر ہاتھ میں ریوالور پکڑے محتاط انداز میں راہداری میں داخل ہو گیا۔ ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور چونکہ اس کا دروازہ کھلا تھا اس لیے روشنی باہر برآمدے میں پڑ رہی تھی۔ صفدر محتاط قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی طاری تھی۔ صفدر نے جیسے ہی سائڈ پر ہو کر دروازے میں جھانکا وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ دروازے کے سامنے ہی قالین پر عمران ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں دروازے کی طرف تھی جبکہ سر اندر کی طرف تھا۔ گرتے ہوئے موڑنے کی وجہ سے عمران کا چہرہ دروازے کی طرف ہو گیا تھا اور ایک نظر دیکھتے ہی صفدر سمجھ گیا کہ عمران پر بے ہوش کر دینے والی زود اثر گیس کا اٹیک کیا گیا ہے، لیکن کمرہ خالی تھا۔ صفدر چاند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے کمرے میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا اور جھک کر اس نے عمران کے دونوں پنڈلیاں پکڑی، اسے باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ ابھی اس نے ذرا سا گھسیٹا تھا کہ یک سٹک کی آواز کے ساتھ ہی چھت میں سے ایک غبارہ نما چیز عین دروازے کے درمیان عمران کی ٹانگوں کے پاس گری اور پھٹ گئی۔ صفدر اس غبارہ نما چیز کو حیرت سے دیکھنے لگا تھا اور شاید یہ حیرت کی کیفیت ہی تھی جس کی وجہ سے خود بخود اس کا سانس رک گیا تھا، اور ایک لمحے کی 1000ویں حصے میں صفدر کے ذہن نے حیرت کے ساتھ ساتھ
ساری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے لاشعوری طور پر مزید سانس لینا روک لیا۔ چند لمحوں تک وہ اسی کیفیت میں رہا، پھر وہ اسی طرح پیچھے ہٹا، سائڈ پر ہو کر اس نے آہستہ سے سانس لیا۔ جب ہلکا سا سانس لینے پر کوئی رد عمل نہ ہوا تو صفدر نے اطمینان بھرے سانس لینے شروع کر دی۔